بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلى على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل احترام دوستو، بس اے سی نہ چلاؤ، پنکھے چلنے دو. موسم اے سی کی موسم ضرورت ہے، پنکھے چلا دیں. اس کو بھی نہ چلائیں، ایگزاسٹ کو بھی نہ چلائیں، پنکھے چلا دیں. قابل احترام دوستو، ہماری ایک پہچان ہے اور ایک عجیب پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اس وقت ہم میں پٹھان بھی بیٹھے ہیں، پنجابی بھی بیٹھے ہیں، سندھی بھی بیٹھے ہیں، مختلف زبانوں والے بیٹھے ہیں، اچھا مختلف نسلوں والے بیٹھے ہیں، مختلف شکلوں والے بیٹھے ہیں اور مختلف مراتب والے بیٹھے ہیں. کوئی چھوٹے مرتبے کا، کوئی بڑے مرتبے کا، کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے. مختلف ہمارے پاس لوگ بیٹھے ہیں، مرتبے بھی تھوڑے اور زیادہ. دنیا کے اعتبار سے کوئی چھوٹی قوموں والے، کوئی بڑی قوموں والے، کوئی مجھ جیسے چھوٹی قوموں والے، ہر مرتبے کے لوگ بیٹھے ہیں. لیکن اسلام کے ہاں اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں. اسلام کے ہاں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری پہچان مسلمان ہے، اور مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ پاس اسلام ہو، اور اسلام اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایمان ہو، اور ایمان اس کو کہتے ہیں جو مومن ہو. تو مسلمان، اسلام، ایمان اور مومن، ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ مسلمان ہے، وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے اور وہ مومن ہے. ان چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اسلام سلامتی سے، ایمان امن سے، مومن امن سے. سلامتی اور امن کے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داعیہ تھی ان کا نام شفا تھا. شفا تو شفا کہتے ہیں سکون کو، راحت کو، عافیت کو. آپ کی اماں کا نام آمنہ تھا، امن والی. آمنہ تھا، امن والی. اور آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ اس بندے کو کہتے ہیں جو اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے آپ کو اتنا جھکا دے، مٹا دے، جیسے پسی ہوئی مٹی ہوتی ہے جس کو دھول کہتے ہیں، جس کو گرد کہتے ہیں. عبداللہ اس کو کہتے ہیں. تو ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم امن والے ہیں، ہم سکون والے ہیں، ہم راحت والے ہیں، ہم شفا والے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہیں نہیں. کیوں نہیں؟ آج کا حکمران پریشان، آج کی فوج پریشان، آج کی پولیس پریشان، جسے میں دوسرے لفظوں میں کہوں نگہبان پریشان. وہ فوج کی شکل میں، وہ پولیس کی شکل میں، وہ سیکیورٹی کی شکل میں، وہ ایجنسیوں کی شکل میں، کوئی بھی ہے. آج کا نگہبان پریشان ہے، آج کا حاکم پریشان ہے، آج کا محکوم پریشان، آج کی رعایا پریشان ہے، آج کا غلام پریشان ہے، آج کا آقا پریشان ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں پریشان؟ ہمارے ساتھ تمغے جو لگے ہوئے ہیں، تمغے لگے ہیں ایمان والے، اور تمغے لگے ہیں اسلام والے، امن والے، عافیت والے، سکون والے، شفا والے، راحت والے. یہ ایسے کیوں ہے؟ جب ہمیں سکون نہیں ملتا پھر ہم الزام دیتے ہیں، کوئی کس کو دیتا ہے، کوئی کس کو دیتا ہے.
دنیا میں سب سے آسان کام الزام اور دنیا کا سب سے مشکل کام اصلاح. سمجھ گئے؟ اور ایک لفظ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی الزامی سیاست، جی اس نے اس کو الزام دیا، اس نے اس کو الزام دیا. اور دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اصلاح. اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح شروع ہوتی ہے سب سے پہلے اپنی ذات کو سامنے رکھ کے چلنا. اصلاح اپنی ذات کو سامنے رکھ کے چلنا. کہ اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے، اپنی نظروں میں پہلے مجھے چھوٹا بنا دے. اصلاح اپنی ذات کے اعتبار سے شروع ہوتی ہے. جب بندہ اپنی ذات کے لیے کیوں کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں، ترقی ہوتی ہے. اور جب دوسروں کے لیے کیوں کہتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے. تو نے ایسا کیوں دیکھا، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے اس طرح کیوں کیا، سارا دن اپنی ذات کے لیے کیوں ہوتا رہا، اور کیوں کرتے کرتے اللہ کے ہاں چلا گیا. یہ ایک ایسا لفظ ہے کیوں جو بہت بابرکت لفظ ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے. انسان کی بڑی ترقی ہوتی ہے. نظر اٹھی، اچانک تھی، پھر اٹھی تو اندر آئے کیوں تھا ایسا. بولا، اس میں مشکوک بول تھا، کچھ غیبت کی یا جھوٹ کی یا الزام کی یا بہتان کی یا کسی چیز کی ملاوٹ آمیزش تھی. تو اندر سے سوال اٹھا کیوں اپنی ذات کے لیے کیوں شروع ہو گیا. بس کام بن گیا. کوئی معالج تو صرف ہدایت دیتا ہے. یہ گولی پتہ کیا ہوتی ہے؟ گولی ہوتی ہے نا ایک بندے کو، وہ بھوک لگانے کے لیے. تو گولی صرف بھوک لگانے کے لیے ہوتی ہے، کھانا تو اسے خود پڑتا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ حکیم ڈاکٹر جو گولی دیتے ہیں یہ تو صرف یہ ہے کہ بھوک لگانے کے لیے ہوتی ہے. اب یہ اپنی ذات کے لیے غذاؤں میں کیوں ہی نہ کرے، کیوں نہ کرے غذاؤں میں. جب یہ کیوں کھا رہا تو نے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، کھاتے پیتے رہو. تو یہ مریض بن جائے گا. سارے عالم میں اگر امن چاہتے ہیں، روز حالات سنتے ہیں، دل رنجیدہ ہوتا ہے. تلاشی دینے والے پریشان، تلاشی لینے والے پریشان. اب یقین جانیے، ہمارے حکمران مسلمان ہیں، ہمارے نگہبان مسلمان ہیں. کیا ان کی جانوں کی کوئی حیثیت نہیں جو بیچارے نگہبانی کرتے کرتے مر جاتے ہیں؟ اور ان کی جانوں کی کوئی حیثیت نہیں جو مارنے کے لیے مر جاتے ہیں. ان کی جانیں کوئی اللہ کی ہاں قیمت ہے. ہمارے دل میں تو ان کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ ہو کہ کیوں مرے مارنے کے لیے، اور کیوں مرے مرنے کے لیے. اور مرنے والے کو پتہ نہیں، مارنے والے کو پتہ نہیں. علامات قیامت میں سے حدیث کا مفہوم سرور کونین سے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا مرنے والے کو خبر نہیں ہوگی میں کیوں مر رہا، اور مارنے والے کو خبر نہیں کیوں مار رہا. کیا وہ زمانہ نہیں؟ کیوں حوادث عالم ہیں، حوادث عالم ہیں. عالم میں حادثات ہیں. پانی خشک ہو رہا، دریاؤں کی سطح کم ہو رہی. پورے عالم میں ایک شور ہے کہ آئندہ جنگیں پانی پہ ہوں گی. ابھی پیٹرول پہ یا معدنیات پہ ہو رہی تو پانی پہ ہوں گی. ایک ہوا ہے، کیوں؟ دریا بانجھ ہو گئے. راوی کی ٹھاٹھیں، راوی کی موجیں سارے عالم نے سنی. راوی بانجھ ہو گیا، راوی ویران ہو گیا. ہم سترج سے گزرے، وہ ویران ہو گیا. دریا ویران ہو گیا. اب تو دریاؤں کے اندر کالونیاں بنانے کا پروگرام بن رہا. کیوں؟ میرے محترم دوستو، اس کی وجہ یہ ہے، بھائی پہلے حال کو کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ ذرا تھوڑا سا مہربانی کریں، حسب معمول منت کراتے ہی
زبان تھک گئی التجا کرتے کرتے، نماز محبت ادا کرتے کرتے، کٹی عمر ساری وفا کرتے کرتے۔ اللہ اکبر۔ کیوں ہے ایسا اللہ والے؟ سارے عالم کے اندر امن کیوں نہیں؟ یہ سوچا؟ ہاں سوچا میں نے آپ نے، لیکن عالم کو سامنے رکھ کے سوچا، اپنی ذات کو سامنے رکھ کے نہیں سوچا۔ ہے ایسا؟ اپنی ذات کو سامنے رکھ کے نہیں سوچا کہ میری ذات کے اعتبار سے کہاں نقصان ہو رہا۔ اپنے ٹائر پنکچر ہوا ہے گاڑی کا، سائیکل کا، موٹر سائیکل کا، تو تلاش کرتا ہے کیل کہاں لگا تھا اور کہاں لگا ہوا ہے، کانٹا کہاں لگا تھا اور کہاں لگا ہوا ہے۔ دوسروں کی گاڑیوں پہ الزام نہیں لگاتا، لگاتا ہے اچھا سڑکوں پہ الزام نہیں لگاتا، راستوں پہ الزام نہیں لگاتا، کیسے کہیں سے کانٹا لگ گیا ہے، میری گاڑی پنکچر ہو گئی ہے۔ اپنی گاڑی کو سامنے رکھ کے چلتا ہے۔ اچھا پھر اپنی گاڑی کی اصلاح کرتا ہے، یہ نہیں ہے صرف الزام ہی لگاتا رہتا ہے، گاڑی کا ٹائر ویسے ہی چل رہا ہے، اس کا ریم بھی خراب ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی، اور یہ سڑکوں کو گالیاں دے رہا ہے، راستوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ زندگی کا ناکام انسان ہے۔ جب بھی عالم میں سکون آیا، جب بھی عالم میں چین آیا، تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی سے لوگ آئے ہیں جو اپنی داڑھیوں کو پکڑ کے کہتے تھے کہ تجھے ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے تھے، عمر اس زبان کے ہر بول کو تول، کہ اللہ کے ہاں ایک ایک چیز تولی جائے گی، اور رب کا ترازو بڑا حساس ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ راتوں کو اٹھ کے روتے تھے، اور دیکھنے والے کہتے ہیں، کمیل ان کے جو ہے غلام تھے، کہتے ہیں میں نے دیکھا جیسے کوئی سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، یا ایسا جس ملک کو چھری پھیری ہو لیکن پوری نہیں اور اس کو چھوڑ دیا جائے اور وہ تڑپتا ہے۔ میں نے دیکھا علی کرم اللہ وجہہ، ارے جو اس اللہ کی بندی کے شوہر ہیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے داماد کے علاوہ اور کیا رشتہ ہے، چچا زاد بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، کیسی عجیب رشتہ ہے۔ حسنین کے شریفین حضرت حسن اور حضرت حسین کے والد محترم، میرے دوستو ان کی کیفیت کیا تھی؟ جس امت کے اندر ابوبکر جیسے ہے، عمر، عثمان اور علی جیسے لوگ ہوں، جس امت کے اندر اپنا انحساب کرنے والے ہوں، اپنی ذات کو سامنے رکھ کے اللہ کی ذات کے لیے تڑپنے والے ہوں اور اللہ کو عرض کرنے والے ہوں کہ کہیں ہماری وجہ سے عذاب تو نہیں آ رہا۔ مدینہ کی زمین نے لرزش اور ہلی ہے، اس میں زلزلہ آیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے زمین پہ کوڑا مارا۔ اللہ معاف کرے، بظاہر تو دیوانگی ہے، تو سائنس کی نظر سے دیکھے گا یہ بات تو تجھے دیوانگی نظر آئے گی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کہ اے زمین کیا تجھ پہ عمر نے انصاف نہیں کیا؟ اللہ، معلوم ہوا ان چیزوں کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ ہاں کیا عمر نے رضی اللہ عنہ نے تم پہ تیرے پر انصاف نہیں کیا؟ آج 1500 سال ہو گئے تقریباً، مدینہ منورہ کی زمین کا ایک پتھر بھی نہیں ہلا، پتھر بھی نہیں ہلا۔ آگ نکلی مدینہ کی پہاڑی سے، لاوا ابلا، لاوا، پہاڑ ہے سارے، لاوا نکلا، لاوا۔ حضرت تمیم داری یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے چراغ جلایا تھا مسجد نبوی شریف میں۔ اللہ کے گھر کو روشن کرنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اس کا کمال کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تو نے رب کے گھر کو روشن کر دیا۔ سب سے پہلا جو چراغ جلایا تھا وہ حضرت تمیم داری نے جلایا تھا رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت تمیم داری سے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ تمیم اس آگ کو سمیٹ کے واپس جہاں سے نکلی ہے وہیں ڈالو،
ان کے اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی، چادر کو ایسی کہ اللہ اکبر کہتے کہتے آگ سمٹتی چلی گئی، اور وہ دہانہ جہاں سے آگ نکلی تھی اس دہانے میں آگ کو واپس اور اوپر پتھر رکھ دیا۔ آج صدیاں گزر گئی ہیں، آگ پھر نہیں آئی۔ پھر کیا ہے؟ نظام عالم ان کے تابع ہوا، سارے عالم کا سکون انہیں ملا۔ آخر کیوں ملا؟ دریائے نیل کے اندر ایک خاتون کو، دوشیزہ کو پھینک دیا جاتا تھا، اس کو پھینکا جاتا تھا تبھی پانی آتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کو پیغام ملا کہ یہ حال ہے کہ دریا جو ہے وہ تو اس طرح مانگتا ہے، ایک قربانی مانگتا ہے۔ اچھا ہاں، عمر رضی اللہ عنہ کے من میں اللہ کی محبت اتری ہوئی تھی، اللہ کی چاہت اتری ہوئی تھی، اللہ کی ذات عالی کا تعلق اترا ہوا تھا، اور انہیں اپنی ذات کو رکھ کے اصلاح کا نظام شروع کیا تھا، اپنی ذات کو سامنے رکھ کے۔ فرمایا ٹھیک ہے بھائی، یہ رک کا جا کے اس جگہ پھینکو جہاں وہ عورت پھینکتے ہیں، اور اس میں لکھا کہ اگر تو اللہ جل شانہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تجھے ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج صدیاں ہو گئی ہیں، سارے عالم کی پانیوں کی سطح گری ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، سائنس کی تحقیق ہے، نیل کی سطح نہیں گری، دریائے نیل کی سطح نہیں گری، اس کے جتنے دریائے نیل کی سطح نہیں گری، اس کے جتنے کیوسک تھے، جو نظام تھا وہ ویسے چل رہا۔ کہاں سے پانی آیا؟ ساری دنیا کی امن کا نظام جو چلا ہے وہ میری آپ کے اندر سے چلا ہے، امن کا قانون اندر سے نکلتا ہے۔ میں نے کہہ دیا، ارے اللہ والو، امن والے خود پریشان ہیں، جو ہمارے نگہبان تھے وہ بیچارے پریشان ہیں، حکمران خود پریشان ہیں، اپنی جان ان کی محفوظ نہیں، محکوم کی جان محفوظ نہیں، حاکم کی جان محفوظ نہیں۔ ایک ہے کہ الزام، ایک ہے الزام، اور ایک یہ ہے کہ اپنے اندر کا نظام پڑھیں کہ میرے اندر سے کون سی خرابی ہے کہ رب ناراض ہے، بس رب ناراض ہے۔ ادھر تو کہتے ہیں کہ تنکا اللہ جل شانہ کے امر سے نہیں ہلتا، اور ادھر جو ہے اتنے بڑے حادثات اللہ کے امر کے بغیر ہوتے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ میرے رب کی سیکیورٹی اور میرے رب کی ایجنسیاں اتنی کمزور ہیں کہ اللہ کو اطلاع ہی نہیں ملتی؟ نہیں اللہ والو، مدینہ کے اندر جو امن آیا ہے اور مدینہ کے ذریعے جو سارے عالم میں امن آیا ہے، وہ امن ایسے آیا ہے، امن ایسے آیا ہے کہ انہوں نے امن کے اندر سے نظام شروع کیا ہے، اندر سے امن کا نظام شروع کیا، اپنی ذات کو سامنے رکھ کے ایک اصلاح کا شیڈیول بنایا ہے، ایک اصلاح کی ترتیب بنائی ہے، اپنی ذات کو سامنے رکھ کہ میں اپنی ذات کو سامنے رکھوں کہ میری وجہ سے امت کو نقصان کتنا ہو رہا اور میری ذات کی وجہ سے امت کو نفع کتنا ہو رہا۔ یہ دیکھنا ہے میرے دوست، یہ دیکھنا میری ذات کی وجہ سے امت کو کتنا نفع ہو رہا ہے اور میری ذات کی وجہ سے امت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی ایک بات میں نے دیکھی ہے، ابھی جب ہم ذکر کر رہے تھے آیت کریمہ کا، ایک جوان نے ایئر فریشر، یہ سپرے جو ہے نا، یہ کیا، میں نے محسوس کیا کہ ابھی مجھے خوشبو آئے گی، ہوا نے گردش دی اور میں نے خوشبو سونگھی اور میرے ناک میں خوشبو پہنچی آپ کو؟ ہواؤں میں تحلیل ہو جانے والی ایک گیس، ایک خوشبو، چند لمحوں کی، اس کا اثر تو آپ پہ پڑتا ہے، اس کا اثر تو پڑتا ہے۔ کیا ہماری نیکی اور بدی کا اثر نہیں پڑتا؟ آج کا اتنے حساس آلے ہیں آپ کے پاس، کمپیوٹر ترازو ہیں، ایک ایک گرام تو نہیں، اگر پنکھا چل رہا ہے اس کی ہوا کے وزن کو تولنا شروع کر دیتے ہیں، کہ پنکھا بند کرو، ایسے ہاں، اس کا ہوا کا جو وزن ہے، ہوا کا وزن، اس کو وہ تول کے وہ گرام بتانا شروع کر دیتا ہے اور ملی گرام بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے حساس ترازو ہیں، میرے رب کا ترازو اس سے بڑا حساس ہے۔ اللہ جل شانہ کے پاس وہ ٹال والے کا ترازو نہیں ہے، وہ لکڑی کی ٹال ہوتی ہے نا، ایک تو اس کا بھی ترازو ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں
میں نے دیکھا لکڑی کے ڈال کے اینٹوں کے باٹ ہوتے تھے، 5 کلو کی اس کے پھر باٹ بنا لیے. وہ کہنے لگے، میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگے چوری ہو جاتے ہیں، اینٹوں کے باٹ ہے تو کوئی نہیں لے جاتا. یہ 2.5 کلو کی 3 کلو کی اینٹا اس طرح کس طرح. اللہ کے ہاں کہ مومن 2 قسم کے ہیں. ایک مومن وہ ہے جس کے پاس تال والے کا ترازو ہے. مومن کے پاس بھی ترازو ہے، اپنا ترازو بھی ہے. اللہ کا ترازو تو اس وقت تلے گا بندے کے نظام جب بندہ اللہ کے ہاں حاضر ہوگا. اور ایک مومن کا اپنا ترازو ہے، ایک اپنا ترازو بھی ہے. اور ایک ترازو اپنا وہ کون سا ہے؟ ایک تال والا ترازو ہے، ایک سونار زرگر والا ترازو ہے. فرق ہے. کچھ لوگ ٹال والا ترازو لے کے چل رہے ہیں. 19-20 کی کوئی بات نہیں ہے، سنت ہی تو ہے، کوئی بات نہیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. اور بھائی بچوں کا معاملہ ہے، کیا کریں، کہاں سے کمائیں، تنخواہیں پوری نہیں ہوتی، پھر ادھر ادھر سے کرنا ہی پڑتا ہے. یہ ٹال والا ترازو ہے. صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے پیسے کسی کے دینے تھے، گھر والے مجھے کہنے لگے مقرضہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو دینے ہیں، اتنے دے دی ہیں، باقی دینے ہیں. میں نے کہا اس کا ترازو کچھ نہ کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. ٹال والا ترازو، کوئی بات نہیں، ادھر سے آیا ادھر سے آیا، ادھر سے آیا ادھر سے آیا، جدھر سے آیا کدھر سے آیا، چل. یہ ٹال والا ترازو ہے. کیوں؟ ٹال والا ترازو جو ہے کلو 2 کلو کو تو محسوس ہی نہیں کرتا. شکم فقیرہ تبار خدا ہما چیز آیت فنا در فنا. یہ ٹال والا ترازو ہے. وہ ہلکے پھلکے لکڑیاں چھوٹے جو ہیں وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے اوپر. اور جو زرگر والا ترازو، سونار والا ترازو ہے نا، دیکھو بھائی نیند آ رہی ہے بہت سے احباب کو، میری نظریں دیکھ رہی ہیں. اللہ، جو زرگر کا ترازو ہے نا وہ بڑا حساس ہوتا ہے، ایک پل کے اندر بتا دیتا ہے سب کچھ. ملی گرام ذرہ ہے. یہ مومن کا ترازو یہ ہے، یہ مومن کا ترازو. اس کی نظر میں کوئی فرق ہوا یا نظر میں ٹھیک ہے، اندر نیت میں فرق ہوا، اور نیت کا فرق صرف رب جانے. نیت میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تو اس کے اندر ایک گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی، بے چینی شروع ہو گئی. کیا ہوا مجھے، میری نیت خراب کیوں ہوئی، میری نیت خراب کیوں ہوئی. اس دن میں کھڑا تھا تو مستری جو ہے نا، راج مستری، اینٹیں لگا رہے تھے. میں ایسے کھڑا سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ اینٹیں کتنے ہاتھوں سے نکلی ہیں. مٹی گوندنے والے، مٹی بنانے والے، اچھا ان اینٹوں کو پٹھے کے اندر رکھنے والے، اس کو سلجھانے والے، اچھا پھر نکالنے والے، نکال کے اس کو ٹرالیوں کے اندر ڈالنے والے، ٹرکوں کے اندر ڈالنے والے، پھر وہاں سے اتارنے والے، وہاں سے اتار کے رکھنے والے، پھر رکھ کے اس کو جو ہے پھر اس کو لگانے والے. ایک اینٹ کتنے ہاتھوں سے گزری. اور اگلا ایک دم میرے اندر ایک سوال آیا کہ ہر ہاتھ کا جذبہ کیا ہوگا، اس ہاتھ کو اس کے جذبے کا اجر ملے گا. ہر ہاتھ کا کیا جذبہ تھا. ایک بندے کا جذبہ یہ تھا، اب میں جذبہ ہی بتا رہا ہوں آپ کو. ایک بندے کا جذبہ یہ تھا کہ یا اللہ یہ جو اینٹ ہے نا جو یہ بنا رہا، ایک یہ ہے میری مزدوری ہے، ایک یہ ہے کہ یا اللہ اینٹ ایسی جگہ لگ جائے جہاں تیرے اور تیرے حبیب کا تذکرہ ہو جائے. یہ بھی جذبہ ہے. دیکھو اینٹ بیت اللہ میں بھی اینٹ لگے، بیت الخلاء میں بھی اینٹ لگے، وہ بھی اینٹ یہ بھی اینٹ. ایک وہ اینٹ جس پہ سجدہ کیا جائے، ایک وہ اینٹ جس پہ پیشاب کیا جائے. اینٹ تو جو لگے سو لگے، لیکن میرا جذبہ قیامت تک، میرا جذبہ قیامت تک، اور جب تک وہ اینٹ ہے 1 صدی 2 صدی جتنے سال تک وہ اینٹ زندہ ہے. اس دن ہم جا رہے تھے سفر میں تو راستے میں سکندر اعظم کے دور پہ کھنڈر ملا، اس میں سے سکے نکلے، اس لیے پتا چلا کہ سکندر اعظم کے دور کا ہے، 3-4-5 ہزار سال پرانا کھنڈر. تو اس کی ٹھیکریاں اور اس کے اینٹیں وہ ویسی پڑی ہوئی تھی. میری من میں ایک دم خیال آیا، واہ مالک، ہزاروں سال ہو گئے اس اینٹ کے بنانے والے کے جذبہ اس کو اس کی قبر کے اندر، چاہے وہ بغیر قبر کے نقشے ختم ہو گئے لیکن اس کو اس کا جذبہ مل رہا ہوگا، یا خیر کا جذبہ یا شر کا جذبہ.
صرف عید نہیں، ہر خدمت کرنے والے کی یہ معاملہ ہے. ہر شعبے کی خدمت کرنے والا، ہر زندگی کے نظام کو لے کے چلنے والا، وہ اپنی نیت کے بقدر اس کا اجر پائے. ایک بندہ ہے کتاب کے لیے لفظ لکھ رہا، یہ کتاب صدیوں رہے گی یا تھوڑی رہے گی یا زیادہ رہے گی. ایک بندہ ہے کہ ایک کھانے کے لیے کوشش کر رہا، اس کھانے کو کھانے والا جتنا عرصہ رہے گا اور اس کے اندر سے خیریں جتنا عرصہ رہیں گی، یہ روٹی بظاہر پکا رہا، یہ گندم کا بیج بو رہا، یہ بظاہر آگ جلا رہا، اور یہ بظاہر گندم پیس رہا، چنا پیس رہا، لیکن اس کو صدیوں ہزاروں سالوں قیامت تک اس کا اجر ملے گا، یا خیر کا یا شر کا، نیت جو ہوگی اس کے مطابق. سارے عالم میں جو سکون آ سکتا ہے وہ میرے اندر سے آئے گا. میرے اندر کا جو چشمہ ہے نا، اور میرے اندر کی جو روشنی ہے، یہ اندھیرے کو ختم کر دے گی. ہر شخص کے اندر سکون کا ایک نظام رکھا ہوا ہے. دیکھو، ایک چھوٹا سا بلب ہوتا ہے، اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، تو چھوٹے سے بلب سے روشنی آتی ہے، پھر ایک کی جگہ 2 ہو جاتا ہے، پھر 2 کی جگہ 4 ہو جاتے ہیں، بلب بڑھتے چلے جاتے ہیں، روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. جب انسانوں کے اندر اللہ کی محبت کا تعلق، اللہ کی ذات عالی کی محبت اور اپنی ذات کو دیکھ کے چلنا کہ میں اللہ کے ساتھ معاملہ کیسے کر رہا ہوں، جب ہر انسان اس کو دیکھ کے چلے گا، ہر انسان، ہر شخص اس کو دیکھ کے چلے گا کہ میرا اللہ کی ذات کے ساتھ کتنا تعلق ہے، میں مخلوق کے حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہوں. جب ہر شخص یہ دیکھ کے چلے گا، میرے محترم دوستو، سمجھ لیں کہ روشنی بڑھ رہی ہے، اندھیرا ختم ہو رہا ہے. ہاں، آپ کی یہ جو جدید سوکس ہے نا، اس کے اندر ایک لفظ ہے، وہ یہ لفظ ہے کہ افراد کے ملنے سے معاشرہ بنتا ہے اور افراد کے بگڑنے سے معاشرہ بگڑتا ہے. سوشالوجی، اس کے اندر کا یہ ایک لفظ ہے، ایک تھیوری ہے کہ افراد کے بگڑنے سے معاشرہ بگڑتا ہے اور افراد کے سنورنے سے معاشرہ سنورتا ہے. ایک سمرا ہے، ایک سمرا، تو اس کے ایک سمرے سے معاشرہ سنور گیا، اور ایک بگڑا ہے، اس کے ایک کے بگڑنے سے معاشرہ بگڑ گیا. اب جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم عالم میں سکون لائیں گے، عالم میں امن لائیں گے. ہاں، فاختہ کا نشان امن کا نشان، فاختہ کا نشان امن کا نشان ہے. عالم میں امن کے لیے ذریعہ بن جائیں گے. سارے عالم کے اندر امن آئے اور ساری دنیا کے سارے قانون پھر لیں. امن صرف اور صرف کملی والے کے قدموں میں پڑا ہے، آقا کملی والے کی چوکٹ میں پڑا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں پڑا ہے. اللہ جانتا ہے اور کہیں ہے ہی نہیں. اس کی زندہ مثال دیکھ لیں. دنیا کا بدترین معاشرہ تھا عرب کا معاشرہ، بدترین معاشرہ. اور اس بدترین معاشرے کی ہلکی پھلکی جھلک جو ہے، ہم اپنی 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں کی کتابوں میں، اسلامیات میں سنتے سناتے آئے. بدترین معاشرہ تھا. وہ بہترین معاشرہ کیسے بنا؟ ایسا معاشرہ جس نے عالم کو امن دیا. کمال کی بات ہے. ہاں، ایکسپورٹر، عالم میں امن کو لے جانے والا، عالم کے اندر امن کو پھیلانے والا، اور عالم کے اندر سکون کو کے سوداگر بن گئے. وہ کیسے بنے؟ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے، اس لیے بنے تھے. بندے انسان تو وہی تھے، انسان نہیں بدلے، اصل میں قانون بدلے. اور وہ قانون یہ بدلے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ اور طریقہ، آپ کی زندگی کا نظام آ گیا. اور جب میرے آقا کا نظام آ گیا، سارا نظام بدل گیا. اور جب سارا نظام بدلا، وہ لوگ جو میرے دوستو خود بدامنی کے پیدا کرنے والے تھے، وہ امن کے بھکاری بن گئے، امن کے سوداگر بن گئے، سارے عالم کو امن دینے والے بن گئے. یہ چیز ہمیں سوچنی ہوگی، یہ چیز سوچنی ہوگی. ارے اللہ والو، سارا عالم
مسلمان سے، اسلام سے اور مومن سے، سارا عالم مسلمان سے، اسلام سے اور مومن سے امن لینا چاہتا ہے، امن پانا چاہتا ہے۔ دنیا کی ساری سیکیورٹیاں، دنیا کے سارے قانون، دنیا کے سارے بلٹ پروف نظام امن نہ لا سکے۔ اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی وہ میرے بھائی رہتا ہے وہاں امریکہ میں، تو ان کے گھر ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، یہ لے گئے، یہ لے گئے، یہ لے گئے۔ اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں حیران ہوں، امریکہ میں چوریاں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا اس سے بڑی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا میں ایک دفعہ ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ کیلیفورنیا میں چند لمحوں کے لیے لائٹ گئی، ایک لائٹ کے بعد دوسری لائٹ کا انتظام ہوتا ہے، متبادل، سارے متبادل نظام فیل ہو گئے۔ اور دنیا تو کیمروں پہ چل رہی ہے ساری، خبردار کوئی آنکھوں کی آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جب اللہ جل شانہ کی قدرت والی آنکھ کا استحضار، یقین ختم ہو جاتا ہے، پھر کیمرے پہ یقین آ جاتا ہے۔ اللہ کی جو قدرت والی آنکھ ہے نا، اللہ جل شانہ کی جو طاقت والی آنکھ بصیر ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، میرے رب کی قدرت کی آنکھیں ہیں۔ جب اس کا استحضار اور یقین ختم ہوتا ہے، پھر اس کا یقین آ جاتا ہے۔ وہ کیمرے بھی فیل ہو گئے تو چند لمحوں کے اندر کروڑوں اربوں ڈالر کی چوریاں ہو گئی۔ سارے عالم کا سارا نظام امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اور وہ صرف اسلام کے نظام میں ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک طاقت دیکھ رہی ہے۔ یہ طاقت پھر اسلام دیتا ہے۔ یہ کیفیت کون دیتا ہے؟ صرف اسلام دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، اور کوئی نہیں دیتا۔ وہ دیتا ہے اور کہاں سے ملے گا؟ سارے عالم میں پھریں، سارے عالم میں پھر لیں، یہ نظام کہیں سے نہیں آئے گا۔ اور ایک نظام ہے محبت کا اور بھائی چارے کا، وہ صرف سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام۔ عالم میں سکون آ سکتا ہے اس وقت آئے گا جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب آئے گی۔ ساری دنیا کے قانون بتا رہے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، بتا رہے ہیں۔ اگر یہ بتانے کا انداز ہے نا، ایک سیکیورٹی کے اوپر دوسری بن رہی ہے، دوسری کے اوپر تیسری بن رہی ہے، ایک حفاظتی نظام کے اوپر دوسرا بن رہا ہے، دوسرے کے اوپر تیسرا بن رہا ہے، معلوم ہو پہلا فیل ہو گیا، معلوم ہو پہلا ختم ہو گیا۔ یہ پیغام ہے، سارا کا سارا پیغام کہ پہلا نظام ختم ہو گیا، یہ دوسرا بن رہا، اور بنائیں، بناتے چلے جائیں۔ امن نہیں آ سکتا، چین نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا۔ پھر آپ سکون کے لیے گولیاں لے آئیں، سکون کے لیے دوائیں لے آئیں، سکون کے لیے مساج لے آئیں، دنیا کا ہر نظام لے آئیں، پھر بھی نہیں آ سکتا، پھر بھی نہیں آ سکتا۔ اب صرف اور صرف آئے گا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے۔ اسلام کو اسٹڈی کرو، اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کو دیکھیں، اسلام سلامتی کا مذہب کیسے ہے، ایمان امن کا مذہب کیسے ہے، مومن امن والا کیسے ہے۔ اسلام کے ہوتے ہوئے اگر سلامتی نہیں، ایمان کے ہوتے ہوئے امن نہیں، مومن کے ہوتے ہوئے امن نہیں، تو پھر کہیں ہمارے اندر کمی ہے۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، غور سے سنیے گا، ہم میں سے ہر مسلمان سورج کی طرح ہے، جس دن سورج نہ ہو اندھیرا ہوتا ہے یا اجالا ہوتا ہے؟ اور یہ بتائیں، مشرق سورج نکلنے کی جگہ ہے، مغرب سورج ڈوبنے کی جگہ ہے۔ آپ مشرق میں بیٹھے ہیں، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مغرب میں اجالے ہوتے ہیں؟ یہ کیسی دیوانگی ہے؟ اجالے تو مشرق میں ہوتے ہیں۔ جس دن سورج نہ نکلے اس دن اندھیرا یا اجالا؟ کیوں بھائی، سونے والے یا جاگنے والے؟ اس دن اندھیرا یا اجالا؟
ہر مومن یاد رکھیے گا ایک سورج کی مثال ہے، اور ہر مومن ایک چاند کی مثال ہے۔ سورج سارے عالم کو روشنی دیتا ہے، اپنے گھر روشنی نہیں دیتا، سارے عالم کو روشنی دیتا ہے۔ اور سورج پہلے اندر سے روشن ہوتا ہے تو باہر سے ہوتا ہے، یہ نقطہ یاد رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں سورج کے اندر اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی ہے، پتہ نہیں کروڑوں کھربوں گرمیوں کے ایٹم بم ہیں سورج کے اندر، اتنی گرمی ہے۔ تو اس کی گرمی ہے تو گرمی ملتی ہے اللہ والا۔ اور کہتے ہیں چاند میں اتنی چاندنی ہے، اتنی روشنی ہے، اتنی ٹھنڈک اور اتنا سرور و سکون ہے، وہ ہے تو باہر ملتا ہے۔ یہی تو عرض کر رہا ہوں بار بار۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تنہائیوں میں اپنے دل کے مٹکے کو اتنا بھر اللہ جل شانہ کے ذکر سے، دعا سے، اعمال سے، تلاوت سے، تسبیح سے، مراقبے سے، نفی اسبات سے، سلطان الاذکار سے، اتنا بھر یہ مٹکے کے اندر جو نور والا پانی ہے نا، نورانی پانی، روحانی پانی، یہ پھر باہر نکلنے لگ جائے، بھر جائے، اتنا لبریز ہو جائے، لب کہتے ہیں ہونٹوں سے بھی باہر نکلنے لگ جائے، لبریز ہو جائے۔ جب یہ باہر نکلنے لگ جائے نا تو یہ لبریز جو ہے یہ لوگوں کو دینا، اپنا مٹکا خالی نہ کرنا، خیال کرنا۔ اگر تجھے لوگوں کو بانٹنے کا منصب اللہ نے دے دیا ہے اور تیرے اوپر ذمہ داری لگ گئی ہے کہ تو نے فیض لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، تو پھر خیال کرنا اپنا مٹکا خالی نہ رکھنا، اپنا مٹکا بھرتے رہنا، وہ لوگوں کو وہی بانٹنا جو باہر نکلا۔ یہ سورج یہی کرتا ہے، چاند بھی یہی کرتا ہے بات، سورج یہی کرتا ہے۔ پہلے سورج کا اپنا مٹکا بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر روشنی ہے، اس کے اندر حرارت ہے، اس کے اندر گرمی ہے، اس کے اندر آگ ہے۔ ارے اللہ والو، یہ تو اللہ کا نظام ہے، قدرت نے ہمارے ساتھ کریمی کی ہوئی ہے۔ آپ اوپر جاتے جائیں ٹھنڈک برف بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ 11,000 12,000 فٹ کی بلندی پہ چلتے ہیں یہ جمبو جو ہیں، اور 747 جو ہے یہ 7,000 8,000 9,000 فٹ کی بلندی پہ چلتے ہیں، 737 747 اس طرح کے۔ تو اوپر ٹھنڈک ہے بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ برف جم جاتی ہے، برف سے بھی اگلی ٹھنڈک ہے۔ اس کے بعد پھر گرمی کا نظام شروع ہوتا ہے۔ یہ سورج کی جو گرمی آتی ہے اس ٹھنڈک سے نکل کے آتی ہے جو اتنی گرمی ہو جاتی ہے۔ قدرت کا نظام دیکھیں، اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا عافیت۔ اگر وہ ٹھنڈک کا نظام نہ ہوتا جو اوپر ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ جتنا اونچا علاقہ مری ہے اس سے آگے ہیں، ٹھنڈک ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، جتنا اونچا نکلتے جائیں گے ٹھنڈک بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ کے لاہور میں پنکھے چل رہے ہیں لیکن اونچے چلے جائیں۔ آج میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں مانسرا سے آتے اگی سے آگے انہوں نے بتایا نکا پانی کوئی جگہ ہے، نکا پانی کوئی جگہ ہوگی، میں وہاں سے آیا ہوں، اور انہوں نے گرم کپڑے پہنے ہوئے۔ میں نے کہ وہ اس ماحول کو لائے یہ تم چلے پریشان ہوں گے یہاں آ کے۔ جتنا اونچے نکلتے جائیں گے اتنا سردی بڑھتی چلی جائے گی نا، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس حد کے بعد یہ پھر گرمی ہے، آگ ہے۔ تو سورج کے اندر جو روشنی ہے پہلے اس کے اندر ہے پھر باہر نکلی ہے، چاند کے اندر جو چاندنی ہے پہلے اس کے اندر ہے پھر باہر نکلی ہے۔ آپ میں سے ہر شخص سن لے میری بات کو غور سے، توجہ سے، دل کی آنکھیں کھول کے، کانوں کی آنکھیں کھول کے بھی۔ آج میں بار بار احباب کو چکنا کر رہا ہوں، سو رہے ہیں پتہ نہیں کیوں، اور ان کے سونے کا مجھ پہ اثر پڑ رہا، نہ سوئیں۔ آپ میں سے ہر شخص، ہر مومن جو پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ارب ہیں، جتنے بھی کروڑ ہیں مسلمان، ہم میں سے ہر شخص سورج ہے، ہم میں سے ہر شخص ستارہ ہے، ہم میں سے ہر شخص چاند ہے۔ یہ روشنی دے سکتا ہے، امن کی روشنی، سکون کی روشنی، چین کی روشنی، برکت کی روشنی،
आफियत की रोशनी। हम हुक्मरानों के लिए हमारा अच्छा गुमान है कि उनके दिल में रियाया की मोहब्बत है। हम निगहबानों के लिए, चाहे वह फौज की आर्मी की शक्ल में जिस शक्ल में है, हमारा अच्छा गुमान है कि उनके दिल में रियाया के लिए या अवाम के लिए, अपने साथियों के लिए, मुसलमानों के लिए, अपने हमवतनों, अपने शहरियों के लिए हिफाजत का जज्बा है। हम उनके साथी बन सकते हैं। अगर वो कुछ भी ना करें तो वैसे बेचारे नाकाम हो गए हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। हिफाजत करने वाले कि खुद जो है बेचारे के पास कई 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं, वो तो खुद हिफाजत की बेचारा जो है वो परेशान है। जो हिफाजत के लिए खुद परेशान है वो दूसरों की हिफाजत क्या करेगा? है? बोलो तो सही। हम में से हर शख्स सूरज बन जाए, हम में से हर शख्स चिराग बन जाए। हुक्मरान कहें हमारे पास ऐसी रियाया है, ऐसे लोग हैं, हम महफूज हैं, हम पुरअमन हैं। खुद निगहबान कहें कि नहीं नहीं, हमें तो उन लोगों की निगहबानी करनी चाहिए जो बागी हैं, जो अल्लाह के मानने वाले हैं। उनकी निगहबानी तो कौन करेगा? वो तो खुद निगहबान होते हैं। अजीब बात बताऊं, जब अल्लाह वाले थे ना, सारे के सारे अल्लाह वाले, मैंने एक दफा कहा था कि मौलवी के माने हैं अल्लाह वाला। कितना जबरदस्त लफ्ज है, कितना मीठा लफ्ज है। मौलवी माने क्या है? अल्लाह वाला। जब सारे अल्लाह वाले थे, सारे अल्लाह वाले थे, सारे अल्लाह वाले थे, तो एक सहाबी को एक इलाके का गवर्नर बनाया गया और उनको गवर्नर बना के भेजा गया। तो उनको जब गवर्नर बनाया, उनसे पहले जो गवर्नर था वो इस वजह से परेशान था कि रियाया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बागी हैं, उनके मिजाज में बगावत है, उनकी तबीयतों में बगावत है, उनके अंदर बगावत है, मन में बगावत है। मन नहीं लगाते हैं, उनके मिजाज में बगावत है। तो इनको गवर्नर बनाया गया। हमारे कुछ बर्तानी छोटे हैं, वरना तो अब्दालों का निजाम भी तो ऐसे ही चलता है। वो भी गवर्नर होते हैं रूहानी। एक ये मनसब होते हैं, गवर्नरों के एक रूहानी मनसब होते हैं, और वो उनकी नरमी का असर भी माशरे में पड़ता है, उनकी सख्ती का असर भी माशरे में पड़ता है। तो उनको बनाया गया। तो उन्होंने जाके देखा कि क्या बगावत करते हैं। उनकी बगावतें मुख्तलिफ किस्म थी। उनमें एक ये भी थी कि रात को जो है वो सोने के बाद, ईशा के बाद, यानी जब रात की तारीकी छा जाती है, तो उस वक्त वो घर से बाहर निकलते थे, होल कपाड़ा करते थे, और जिसे लफ्ज मैं क्या कहूं, अयाशी का मूड कहूं, क्या कहूं, इस तरह का मिजाज था उनके अंदर। तो इन्होंने उन्हें रोका कि ऐसा ना करो। अल्लाह जल्ल शानहू ने मोमिन के लिए कोई कानून बनाया, निजाम बनाया है, वो आफियत का निजाम है। मोमिन की रातें सोती हैं, दिन जागते हैं। एक वो होते हैं जिनकी रातें जागती हैं, उनके दिन सोते हैं। वो एक निजाम बनाया। उनसे बार बार अर्ज किया, बार बार आखिरकार नोटिस लगा दिया। वो अपनी बगावत से ज्यादा हो गए, बल्कि कहने लगे तुझसे पहले भी एक गवर्नर आया था, वो भी ऐसे कहता था। नोटिस लगाया शहर के दरवाजे पे, जहां से शहर शुरू होता था, कि मैं जंगल के जानवरों को कहता हूं कि आज रात जिसको देखें उसको चीर फाड़ दें, मेरी तरफ से इजाजत है। अल्लाह नोटिस लगाया कि मैं जंगल के जानवरों को कहता हूं, क्या कहता हूं? हाँ, अल्लाह, ये सहाबियत थी, ये सरवरे कौनैन से उनका ताल्लुक था कि मैं जंगल के जानवरों को कहता हूं कि जिसको आज रात देखें मेरी तरफ से इजाजत है और कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा, उन्होंने ये नोटिस पढ़ा ना, तो वो और ज्यादा बगावत में आए, और ज्यादा बगावत। और ऐसा ही हुआ। तारीख इस्लाम के सफहात इस बात की गवाही देते हैं कि
کہ ایسا ہی ہوا جیسے فلک نے دیکھا، آسمان اب تک گواہ ہے کہ اس نے دیکھا لوگ نکلے اور جنگل کے جانور آئے اور انہوں نے ان سب کی بوٹیاں کر دی، ان سب کو چیر دیا، اور صبح لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور ایک بات کی آواز لگ رہی تھی، ایک بات کی آواز لگ رہی تھی، اور ہر دل کے اندر سے وہ آواز نکل رہی تھی کہ امن کا نظام اندر سے نکلتا ہے، تو اندر ماننے والا بن جا، اللہ کی طرف سے جانوروں کے اندر بھی تیرے تحفظ کا نظام ہے، تو اللہ کو ماننے والا نہیں بنے گا، پھر جانور بھی تجھے چیر دیں گے۔ اور ایک آواز لگی، وہ آواز یہ لگی کہ جو اللہ کو ماننے والا ہے، جانور اس کی ماننے والے ہیں، جب وہ حکم دیتا ہے تو جانور اس کی ہر حکم کو اس کی اتباع کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور وہ جو کہتا ہے اللہ کے امر سے وہ ہو جاتا ہے۔ سکون اندر کا نظام ہے، چین اندر کے نظام سے نکلتا ہے۔ سورج بن جاؤ اللہ والوں، ستارے بن جائیں، ہم چراغ بن جائیں، روشنی بن جائیں، بڑی ضرورت ہے، اندھیرا ہے، بہت اندھیرا ہے۔ امت کو ضرورت ہے اس وقت روشنی کی، امت کو ضرورت ہے اس وقت چراغ کی، میں آپ بن جائیں، روشنی اور سکون کا ساتھی بن جائیں۔ کیا خیال ہے اللہ والوں؟ ہے نا ضرورت؟ بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ مارنے والے بھی پریشان ہیں، مرنے والے بھی پریشان ہیں۔ چلو مارنے والا پرسکون ہو، وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھ سے پرسوں ایک صاحب کہنے لگے، وہ اپنے کسی چھوٹے سے شہر کے صحافیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے بھی اپنا نام صحافی رکھوایا ہوا ہے، تو سارا دن بیچارہ لوگوں کو پریشان کرتا رہتا ہے، کسی سے کتنے پیسے، کسی سے کیسے، کسی سے کیسے، بس نظام چلتا رہتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، میرا نچلا دھڑ جو ہے وہ ختم ہے، میں رات کو پھر جب تک فلاں گولی نہ کھاؤں، وہ رات کے 3-4 بجے جا کے نیند آتی ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے، اور پھر صبح مجھے سارا دن چین نہیں ہوتا، میرے اندر سکون نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میرا آپ علاج کریں، میرا دل پریشان ہے، میرا دماغ بندھا ہوا ہے، مجھے بالکل بے سکونی ہے، بیچاری یہ کیا ہے؟ میں اس کو کیا کہوں کیا ہے؟ مجھ سے کہنے لگا میرا اچھا، میں نے کہا پھر آنا، میں آپ کا علاج کروں۔ میرا من پریشان ہے، میرا تن پریشان ہے، میرا انگ انگ پریشان ہے۔ جب ایمان اعمال کی زندگی سے انسان ہٹتا ہے، حلال کے راستوں کو چھوڑتا ہے، حرام کے راستوں کو اختیار کرتا ہے، سب سے پہلے اپنا من جو ہے روگی ہو جاتا ہے، اپنا من روگی ہو جاتا ہے۔ امن تو اب اندر کا نظام ہے، وہ اندر ہی آتا ہے، اندر سے نکلتا ہے، وہ اپنے اندر کا من ختم ہو جاتا ہے، اندر کے من کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی محبت پہ چلنے والا، سن لو، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنے والا فقیر ہے، اس کے گھر میں روٹی نہیں، مفلس ہے، اس کے گھر میں چھت نہیں، چھت ہے تو ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے گھر کے اندر اسباب کا نظام نہیں، اس کے گھر کے اندر کوئی برتن نہیں، اس کے گھر کے اندر سلیقے کا کھانا پینا پہننا نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رکھنا اس کے من میں سکون ہوگا۔ اور مال اور چیزوں کی فراوانی ہے، بہت زیادہ فراوانی، بہت زیادہ فراوانی ہے، بہت زیادہ فراوانی ہے۔ 100 کنال، 200 کنال، 300 کنال کے مکان والے میرے پاس آئے اور ہیں، میں جانتا ہوں، ایک پودا 40 ہزار، 50 ہزار، 1.5 لاکھ روپے کا ایک پودا باہر سے آتا ہے، 3 لاکھ روپے کا ایک پودا باہر سے آتا ہے، ایک پودا، ان پودوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، کروڑوں روپے کی صرف پودے ہیں، من میں سکون ہی نہیں ہے، چین ہی نہیں۔ امن تو ایمان کا نام ہے، امن تو ایمان سے آئے گا، امن تو مومن سے آئے گا،
सलामती तो इस्लाम से आएगी, रास्ते वही हैं, और रास्तों को बंद कर देंगे, कहां से सलामती आएगी? अल्लाह जल्ल शानहू ने सलामती का रास्ता सिर्फ सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और गुलामी में रखा है, इस्लाम में रखा है, ईमान में रखा है, ईमान में रखा है और मोमिन में रखा है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सारी दुनिया के रास्ते आजमा के देख लें, सारी दुनिया के तरीके आजमा के देख लें, कर लें, हम आज़्म करें, हम आज़्म करें कि आज के हम निगहबानों के लिए भी, हुक्मरानों के लिए भी और अवाम के लिए भी, रियाया के लिए भी हम सूरज बन जाएं और चिराग बन जाएं, हम चांद बन जाएं और सितारे बन जाएं। हम आज़्म करें, हम बन सकते हैं। एक आदमी कहता है मैं करोड़ों अरबों लोगों के लिए कैसे बन सकता हूं? मैं उससे कहता हूं कि एक तालाब के अंदर एक छोटा सा कंकर, एक छोटा सा जर्रा अगर डालें, उसके पानी में लहरें उठती है? नहीं उठती। एक जर्रा जाके पानी के तनों वजन होता है उस तालाब के पानी का, तनों तालाब के पानी के अंदर एक जो है हलचल मचा देता है। क्या तू तो इंसान है, तेरे साथ तो अल्लाह की मदद है, तेरे साथ तो फरिश्ते हैं, अरे तेरे साथ तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, तेरे साथ तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहें हैं, अरे फरिश्तों की मदद तेरे साथ है, तेरे साथ सालेहीन जिन्नात हैं, तेरे साथ अल्लाह का ताल्लुक है, और सबसे बड़ी बात तेरे साथ अमाल की वजह से अल्लाह जल्ल शानो की रहमत है। तो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है। तो न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए माए को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है अया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खान से, कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, वाए नाकामी तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा, मर्दाना वार जी और मर्दाना वार मर जा, दुनिया के रंजो गम कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा। हर बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, और दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। हाँ, जिंदगी ऐसी गुजार जाए, रोशनी बन जाए, ऐसी जिंदगी गुजार। क्या ख्याल है? अल्लाह पाक ने मुझे आपको एक मनसब दिया है खत्म नबूवत के सदके, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपकी खत्म नबूवत के सदके मुझे मनसब है। हमने रोशनी बनना है, हमने चिराग बनना है, हम चांद बन जाएं, हम सूरज बन जाएं। वैसे बनेंगे, चांद पहले अपने आप को रोशन करता है, फिर रोशनी होती है। तो ये जरा याद रखना, ये सबक याद रखना, जरा चांद को देखना। चांद की नजर ना आए तो चांद को गौर से देखो, चांद सारा रोशन होता है, अंदर से पथराया हुआ नहीं है। सूरज के अंदर की रोशनी और हरारत और सूरज के अंदर की जो गर्मी है उसके अंदर भी है। एक चीज बता सकते हैं, गिलास के अंदर जो बर्फ पानी जितना ठंडा होगा उतना पसीना ठंडक बाहर आएगी, ये हकीकत है। आपका मुआशरा, हमारा मुआशरा अगर मोहम्मदी मुआशरा बन जाए, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का मुआशरा, उसकी मिसाल डीप फ्रीजर की हो जाएगी। डीप फ्रीजर में तो दुनिया की हर गर्म चीज ठंडी ना हो, आग मुझसे बात कर। है, लेकिन एक शर्त भी है, डीप फ्रीजर के दाएं बाएं ढकने भी बंद हो, सुराख भी ना हो, उसके रबड़ भी ठीक हो। अगर इधर से दाएं बाएं इसकी आंखों का ढकना खुला रहा, इसके कानों का ढकना खुला रहा, इसके जबान का ढकना खुला रहा, इसके मन का ढकना खुला रहा, इसके तन का ढकना खुला रहा, इसकी ख्वाहिशों का ढकना खुला रहा, इसकी लज्जतों का ढकना खुला रहा, फिर तरह डीप फ्रीजर खराब है, इसको चेक करा जरा। हाँ है। और अगर ईमान का कंप्रेसर ही ठीक नहीं है तो छुट्टी हो गई, कुछ भी नहीं है। और अगर अल्लाह की मोहब्बत के ताल्लुक की लाइट की बिजली भी नहीं है, तार नहीं जुड़ी हुई, सारा कंप्रेसर भी है और तार नहीं जुड़ी हुई,
پھر تو صحرا کے اندر ڈی فریزر رکھ کے دیکھ لے. تو ایک دیہاتی آیا بیچارہ شہر میں جو آ کے دیکھا اس نے کہا یہ بلب سے روشنی آ رہی ہے, ہم تو چراغ جلاتے ہیں اور اس میں دیا ہے, بتیاں ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. اس نے بلب لیا, اس کا ہولڈر لیا, تار لی, تار کو دیوار میں دبایا اور بستی والوں کو کہا کہ میں کوئی چیز ایسی لایا ہوں کہ وہ جو ہے خود جلتی ہے. اب وہ حیران ہو گئی بھی اللہ کیا ہے, اللہ کے کھلو صحیح یہ ہے کیا, وہ کیا ہونا تھا. نانی اماں رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی کہ نواب آف بھاولپور کے ان کے گھر محل میں کہنے لگے میں چھوٹی تھی, میں نے ٹارچ دیکھی, بیٹری ٹارچ ہے نا 115 سال کی تقریباً میں فوت ہوئی تو اس سے پہلے ظاہر 10-15 سال کی ہوں گی یا اس سے کم زیادہ ہوں گی. کہنے لگے میں نے محل میں دیکھا, کہنے لگے ایسی آگ ہے اگر اسے رضائی میں جلاؤ رضائی کو آگ نہیں لگتی. یعنی ٹارچ کو اگر جلائیں, اگر رضائی کے اندر بھی جلائیں بستر کے اندر, اس کو آگ نہیں لگتی. وہ کہنے لگے یا اللہ کیسی ہوگی وہ آگ, کیسے ڈل گئے. انسان کا دماغ جو ہے وہ گم گیا, یا اللہ یہ کیسے ہوگا. ہائے ہائے, روشنی بن جائیں, روشنی چراغ بن جائیں, بن سکتے ہیں. تو ٹارچ کے اندر بیٹری کے سیل ہوتے ہیں تو روشنی آتی ہے, سیلوں کے بغیر روشنی آ جاتی ہے. چلو چارجنگ ہوتی ہے تو روشنی آتی ہے, چلو سیل نہ ڈالیں, آج کل چارجنگ والی ہیں اللہ والو اس میں. تو کتنا عرصہ تک یو پی ایس میں نظام چلائے گا, چلا کے دکھا. انہوں نے کہا جی اب پنکھا بھی ختم ہو گیا, لائٹ بھی ختم ہو گئی. ارے اللہ والو یہ عارضی تھوڑی سی محنت سے یہ زیادہ کام نہیں چل سکتا. اللہ کی محبت کا تعلق یہ تو پورا کنیکشن لگا ہوا ہو اور جڑا ہوا ہو اور تاریں مضبوط ہوں پھر نظام چلتا ہے. لاٹھی سے پنکھا چلتا ہے, ہاں کسی نے کہا جی لاٹھی سے پنکھا چلتا ہے. مجھے کہنے لگا لاٹھی سے, میں نے کہا پنکھا چلتا ہے لیکن کتنی دیر تک. یہ لاٹھی پکڑ کے پنکھے کو گھماؤ, چلتا ہی نہیں چلتا. ادھر ایسا ہے کہ ادھر کہو تو ادھر آواز ہی نہیں آتی, ادھر منہ کرو نا ادھر آواز نہیں آتی. بھائی ان کا بھی تو حق ہے, یہ جگہ مجھے اتنی لے لیں گے سارے سامنے بیٹھے. تو لاٹھی سے پنکھا چلتا ہے, ہاں. کہنے لگا لاٹھی سے اسلام بھی آتا ہے, میں نے کہا نہیں اسلام نہیں آتا. کہنے لگا پنکھا تو چلتا ہے, میں کتنی دیر چلتا ہے بتاؤ کتنی دیر چلتا ہے. بس محبت سے, پیار سے, الفت سے, رحم دلی سے, خیر خواہی سے اسلام کی کرنیں پھیلی ہیں. ہے حقیقت, اسلام کی کرنیں پھیلی. اسلام تو محبت کا مذہب ہے, پیار کا, امن کا. اسلام تو خیر خواہی کرتا ہے, ہندو کے ساتھ بھی, انگریز کے ساتھ بھی, امریکہ کے ساتھ بھی, انگلینڈ کے ساتھ بھی, گورے کے ساتھ بھی, کالے کے ساتھ بھی. اسلام کا تو خیر خواہی ہے ہر کسی کے ساتھ. اور ترس ہے یا اللہ یہ جہنم کی آگ سے بچا, جہنم کی آگ سے بچا. اب یقین جانیے سامنے دیکھتا ہوں ہمارے یہاں چرچ ہے پارک میں, یہاں کا پادری اور اس کی بیوی بیٹھی ہوتی ہے, بوڑھے ہو گئے ہیں. اس دن میرے آنسو نکل گئے. میرا مالک اسی حال میں تیرے حضور آ جائیں گے اور ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. اللہ ہمیشہ کی جہنم, یہاں تو بڑی راحتوں میں رہتے ہیں, ان کے ہاں ملازموں کی فوج ہے. تو یا اللہ کیا بنے گا ان کا. تو چاند کے اندر پہلے چاندنی آتی ہے تو چاند روشنی دیتا ہے. ایسی روشنی جو رضائی نہ جلائے اس کے اندر پہلے سیل آتے ہیں. میری نانی اماں کی جو روشنی تھی کہ رضائی بھی نہیں جلاتی تو اس کے اندر سیل ہوتے ہیں بھائی. تو وہ روشنی اندر پہلے سیل ڈالنے پڑتے ہیں تو پھر بات بنتی ہے. تو پھر کیسے ہوگا. تو آج کے بعد ایک فیصلہ کریں کہ اس سے پہلے کیوں نکلی تھی دوسرے کے لیے, اب اپنے لیے کیوں ہے. تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تو نے ذکر کیوں نہیں کیا, تو نے اللہ کی محبت کیوں نہیں اختیار کی, تو نے فلاں گناہ کیوں کیا, فلاں غلطی کیوں کی, فلاں لفظ کیوں کی, فلاں خطا کیوں کی, کیوں کیوں کیوں. آپ روز 70 دفعہ 60 دفعہ 10 دفعہ اپنے لیے کیوں کہیں, آپ معلوم کریں گے آپ کا نظام سنورتا چلا جائے گا. اور نظام سنورتا چلا جائے گا, عالم
आलम संवरता चला जाएगा, आलम बनता चला जाएगा, सुकून आता चला जाएगा। करने तजुर्बा और ये तय कर लें कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अमन की राहें हैं और मोहब्बत की राहें हैं वो आपकी इत्तिबा में है, वो आपकी जिंदगी में है, वो आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान का ताल्लुक और अखलाक का ताल्लुक और अल्लाह की मोहब्बत और इबादत का ताल्लुक, वो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे हम हासिल करेंगे, हमें दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। तो इसके अलावा कोई और राहें है ही नहीं। सुकून के रास्ते सिर्फ यही है, अमन के रास्ते सिर्फ यही है, मोहब्बत के रास्ते सिर्फ यही है, जो सारे आलम को अगर दे सकते हैं आप, तो अगर सारे आलम को दे सकते हैं तो वो रास्ते यही, इसका कोई रास्ता नहीं। तो क्या ख्याल है, आलम प्यासा है नहीं है? बहुत प्यासा है। दीवारें ऊंची कर रहे हैं, कंक्रीट की दीवारें बना रहे हैं, दीवारें ऊंची कर रहे हैं, उनमें बिजलियां लगा रहे हैं, उनमें करंट लगा रहे हैं। अच्छा, फिर 3-3 दीवारें कर रहे हैं, फिर भी चैन नहीं है, सुकून नहीं है, फिर भी अमन नहीं है। गाड़ियों के शीशे मोटे कर रहे हैं, उनकी चादरें मोटी कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेटें बना रहे हैं, फिर भी सुकून नहीं है। सुकून तो अंदर से निकलता है। हम मुआशरे को बड़ी बड़ी तकलीफों से बचा सकते हैं। ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ये जैकेटें, ये दीवारों का ऊंचा करना, जो यहां खर्चा होता है अरबों अरबों रुपए का, अरबों डॉलर्स का, वो तो गरीबों के घर बन सकते हैं। ऐसी बेटियों के हाथ पीले हो सकते हैं जो बैठी हैं शादियों के इंतजार में। सच कह रहा हूं, मेरे साथ तो कहानियां आती हैं। ऐसे लोग जो जिंदगी कसम कुर्सी में दिन गुजार रहे हैं, हम उनको अल्लाह की मोहब्बत में ला सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। हम मसाकिन और घोड़ाबा और यतामा और लावारिस लोगों की उंगली पकड़ सकते हैं। अगर हम में से जितने लोग बैठे हैं ना, अगर हम फैसला कर लें, काम फिर भी हो जाएगा। सच कह रहा हूं, हम अगर फैसला कर लेना, अल्लाह जल्ला शानू की मदद इंशाअल्लाह मुतवज्जे है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अल्लाह पाक की रहमत मुतवज्जे है मुतवज्जे। बस हम फैसला कर लें और फैसला करके इंशाअल्लाह चल पड़े। तो फैसला कर लिया, इस पे चलने की कोशिश करेंगे। अब जो बैठ के हम जिक्र करेंगे, एक तो आपकी इत्ला में है इंशाअल्लाह के दर्स जो है इंशाअल्लाह हर जुमेरात हुआ करेगा, जुमेरात की शाम को जैसे आज है, और ये नौचंदी जुमेरात है, नए चांद की पहली जुमेरात है। तो एक तो ये तरतीब आपकी खिदमत में इल्म है आपको, और दूसरा कुछ सूरत यासीन है, कुछ और अज़कार हैं, वो अहबाब को तकसीम कर दिए जाएंगे, जिनको दिया जाए वही पढ़ें, बाकी जो जिक्र खास है वो करेंगे इंशाअल्लाह। और कुछ मेरा सफर में जाना का सिलसिला है, तो यहां पीछे इंशाअल्लाह दर्स भी होता रहेगा, जिक्र भी होता रहेगा। जिस तरह पिछले दफा कुछ अहबाब ने नाम दिए थे, ये अल्लाह के अमाल का ताल्लुक, यहां दिन रात अमाल चलते रहे, अल्लाह का जिक्र चलता रहे, अल्लाह की मोहब्बत चलती रहे, और दुआ चलती रहे, और मुराकबा चलता रहे, और ये सिलसिले चलते रहे, और हम इसके लिए खानका को आबाद करने का जरिया बन जाएं। तो पिछली दफा भी हमने कुछ नाम अर्ज किए थे, और अहबाब ने माशाअल्लाह 1 महीने के लिए नाम दिए थे। तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा जी हम अपने कारोबारी जिंदगी, जॉब से या नौकरी से आके फिर रात का क़याम भी यहाँ करेंगे। कुछ ऐसे नाम भी थे, कुछ जुज़ वक्ती थे, कुछ कुल वक्ती थे। तो ऐसे नाम हमें चाहिए कि जो उम्मत की आबादी का जरिया बन जाए, उम्मत को अल्लाह पाक की मोहब्बत दिलाने का जरिया बन जाए, उम्मत को अल्लाह के ताल्लुक दिलाने का जरिया बन जाए। तो ऐसे हजरात से दरखास्त है कि हमारे मोहसिन अंसारी साहब हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो इनको आप नाम लिखवा दीजिएगा, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, हौसले के साथ। अब बैठ के अल्लाह पाक जल्ल शानहू का जिक्र करेंगे और अल्लाह पाक से अर्ज करेंगे, अल्लाह पूरी उम्मत को अमन दे दे। क्या दे दे? अल्लाह सुकून दे दे, मरने से पहले भी, मरने के बाद भी। हम अल्लाह उम्मत के लिए दुआ मांगे, जो मर गए हैं ना उनके लिए मांगे, जो जिंदा है उनके लिए मांगे। अच्छा, हम हुक्मरानों के लिए मांगे, हम निगहबानों के लिए मांगे, उम्मत के हर तबके के लिए मांगे, और अपने लिए मांगे, और अल्लाह की ज़ात आली का ताल्लुक भी मांगे, अमन भी मांगे, आखिरत भी मांगे, और चैन भी मांगे, और अल्लाह का ताल्लुक भी मांगे, और हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क भी मांगे। तो मांगेंगे
یقین سے مانگیں گے بے یقینی سے مانگیں گے؟ پہلے یہ بتا دیں. یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے کہ میری بات کو غور سنیں، چند الفاظ آخری ہیں. جتنا یقین ہوگا، جتنا دھیان ہوگا، جتنا طلب ہوگی، جتنی تڑپ ہوگی اور جتنا جذبہ ہوگا، اس کے مطابق میرا اللہ فیصلے کرے گا.